اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا۔ ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں اصول دین کے حوالے سے ذکر کر رہا تھا کہ یہ پانچ اصول ہیں۔ پہلا توحید یعنی اللہ ایک ہے، دوسرا عادل یعنی وہ اللہ جو ایک ہے وہ عادل ہے، تیسرا نبوت یعنی 1,24,000 انبیاء کو خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ چوتھا امامت کہ 12 امام برحق ہیں اور پانچواں قیامت کے حشر نشر کا دن برحق ہے۔ ان 5 اصولوں میں سے پہلے 2 اصل کہ توحید اور عدل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اور آج ہم شروع کر رہے ہیں اصول دین میں سے تیسری اصل کہ جسے ہم نبوت کہتے ہیں۔ نبوت یعنی 1,24,000 انبیاء برحق ہیں۔ ہم عام فہم سا ترجمہ یوں کرتے ہیں، لیکن نبوت ہے کیا؟ بات یہ ہے کہ خداوند متعال نے انسان کو جب خلق کیا ہے تو خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ خداوند متعال کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں خلق کیا، پیدا کیا، اپنی ماں کے شکم سے پیدا کیا، اور پھر لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ یعنی جس وقت تمہیں خلق کیا گیا ہے تمہارے پاس کسی قسم کی علمیت نہیں تھی، تمہارے پاس کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس کی بنا پر تمہیں عالم کہا جا سکے۔ اب چونکہ خداوند متعال کا یہ امر ہے کہ جب انسان کو خلق کیا گیا، اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو اس وقت یہ انسان کچھ نہیں جانتا تھا۔ چونکہ نہیں جانتا تھا لہٰذا خداوند متعال کے اوپر واجب ہوا کہ خداوند متعال اس کی ہدایت کا فریضہ انجام دے۔ لیکن کیسے انجام دے؟ خداوند متعال نے اس کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، کہ جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کو خداوند متعال نے مبعوث کیا۔ حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا فرد جو اس کائنات میں، یا یوں کہیں کہ جو اس دنیا میں خداوند متعال نے بھیجا، وہ ہادی اور نبی کے طور پر بھیجا تاکہ اس انسان کی ہدایت انجام پا سکے۔ حتیٰ کہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس لیے اس انسان سے پہلے خداوند متعال نے پہلا فرد جو بھیجا ہے وہ نبی کے طور پہ بھیجا ہے، تاکہ یہ شخص یہ نہ کہہ سکے بار الہ تیری کائنات تھی، تیرا یہ دنیا کا یہ سلسلہ تھا، میں اس دنیا میں موجود تھا، لیکن تیرا کوئی ہادی اور نبی ایسا موجود نہیں تھا جو میری ہدایت کر سکے۔ لہٰذا خداوند متعال نے پہلا فرد جو بھیجا ہے وہ نبی کے طور پر بھیجا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں اس کائنات میں یا اس دنیا میں بھیجا۔ لہٰذا نبوت ایک ایسا امر ہے کہ جس کی بنا پر، جس کے ذریعے خداوند متعال انسان کی ہدایت انجام دیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ نبوت ہمارا جو ہے وہ تیسری اصل ہے۔ 1,24,000 انبیاء برحق ہے۔ نبوت نبا سے لیا گیا ہے، نبی اسی سے ہے، اور نبی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جو خدا کا پیغام لے کر انسان تک آئے، ایسے شخص کو نبی کہا جاتا ہے۔ اب قرآن مجید میں ہمارے پاس 2 قسم کی آیات موجود ہیں۔ ایک وہ آیات ہیں جو کلی طور پر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہیں، ایک نبی کو علیحدہ علیحدہ ذکر نہیں کرتی ہیں، کلی طور پر تمام انبیاء کا ذکر کرتی ہیں۔ جیسے میں نے یہاں پر آیہ مبارکہ لکھی ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، وہ شخص جو کہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر،
آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، والملائکۃ ملائکہ پر، اور والکتاب والنبیین، یہ 5 اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، ملائکہ، کتاب اور نبیین کے اوپر ایمان لانے کو باقاعدہ طور پر نیکی قرار دیا گیا۔ لہٰذا اس آیہ مبارکہ میں نبیین کا ذکر ہوا۔ نبیین یعنی انبیاء کو خداوند متعال نے مبعوث کیا، اور اس انسان کے اوپر واجب ہے کہ یہ کیا کرے، ان نبیین کے اوپر ایمان لائے، اللہ پر لائے، یوم آخرت پر لائے، ملائکہ پر لائے، کتاب اور نبیین، نبیوں پر ایمان لائے۔ ایک آیت یہ ہے کہ جس میں تمام انبیاء کا ذکر ہوا ہے، لفظ نبیین استعمال ہوا ہے۔ دوسری آیت میں کہتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيِّينَ، خداوند متعال نے نبیوں کو مبعوث کیا۔ وہ نبی کون سے؟ مبشرین و منذرین، جو بشارت بھی دینے والے ہیں اور منذرین یعنی ڈرانے والے بھی ہیں۔ ہم عموماً ترجمہ منذرین کا ڈرانے والا ترجمہ کرتے ہیں۔ بس یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں یہ آیت موجود ہے کہ آیت نمبر 213 آیت نمبر ہے کہ ان دونوں آیات میں خداوند متعال نے نبیین کا تذکرہ کیا۔ نبیین کا تذکرہ یعنی گویا خداوند متعال ان آیات میں بتانا چاہتا ہے کہ ایک آپ نے تمام کے تمام انبیاء جو 1,24,000 انبیاء ہیں ان پر ایمان لانا ہے، اور دوسرا وہ جو انبیاء ہیں ان کو مبعوث کرنے والا خداوند متعال کی ذات ہے، اور ان کو 2 صفات عطا کر کے بھیجا ہے، ایک مبشرین بھی ہے اور منذرین بھی ہے۔ یہ تو کلی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں خداوند متعال نے یہ آیات بیان فرمائی ہیں۔ لیکن چونکہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ آیات 2 قسم کی ہیں، ایک کلی طور پر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تمام انبیاء کو شامل ہے، اور ایک مرتبہ جو آیات ہیں کسی خاص نبی، کسی خاص فرد کے بارے میں آئی ہیں، جیسے خداوند متعال فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلنا کا، ہم نے آپ کو بھیجا۔ یعنی یہ کس کے بارے میں ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن، گواہ بنا کر، مبشرن، بشارت دینے والا، اور ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پس یہاں پر خداوند متعال نے اس آیہ مبارکہ میں رسول خداوند متعال کی نبوت خاصہ کو ذکر کیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ بیتہ۔